کہ ان کے ادھر بیٹھے یہ قوم کے دو شہداء، صرف دو شہداء نہیں یا ان کے نہیں، یہ پاکستان کے پورے قوم کے دو شہداء ہیں۔ اور یہ جو کالا ڈالا آ کے رات کے اندھیرے میں تیز رفتاری سے ان کے اوپر سے چڑھ کے گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ان دو شہیدوں کے اوپر سے نہیں بلکہ ہم سب پاکستانیوں کے اوپر سے وہ ڈالا گزر کے آگے گیا، ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے کہ اس ملک میں وہی ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر ڈی جوک میں بھی لوگوں کو مارا جائے گا اور اس سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہو سکے گی۔ لہذا یہ میری ڈیمانڈ ہے، ادارہ واضح ہے، کرنیل ہو جرنیل ہو، یہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے۔ الحمدللہ خدا ایک ہے، اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ بطور پختون، بطور مسلمان، زمینی خداؤں کو تو ہم ماننے سے انکار کرتے ہیں، ہمارا تو اس پہ ایمان ہے۔ لہذا وہ جرنیل نہیں کچھ بھی ہو، اب ان کی اصل حالت یہ کہ اپنا نام چھپانے سے پھر ڈرتے ہیں۔ ہم فخر سے والد کا نام لکھتے ہیں، ایسی حرکتیں کرو کہ فخر سے اپنے والدین کے نام ساتھ لکھو۔ لہذا میں چاہتا ہوں، میرا یہ مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ میں فلور پہ بھی رکھوں گا کہ اس کیس کو بنیادی مثال پہ اس کو اٹھایا جائے اور اس سے ایک مثال بنایا جائے، ہر قوم، پورے پاکستان کے دل کو یہ تسلی دی جائے کہ آئندہ کوئی طاقتور، کوئی بوٹ والا وردی والا، کوئی قلم والا کیمرے والا، کوئی گاؤن والا یا کوئی پارلیمان والا، کوئی طاقتور 3-4 سال کے اپنے طاقت کے فرعونیت میں آ کے آئندہ کبھی سوچے بھی نہ کہ نہت شہری کے ساتھ ایسی حرکت ہو۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان قاتلوں کو قوم کے سامنے پیش کیا جائے، اور ہم سینیٹر مشتاق صاحب کے ان مطالبوں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ان کو قوم کے سامنے پیش کر کے ان کے ادارے، ان کی گاڑی، اور اس میں مزید تحقیق ہونی چاہیے۔ بلکہ میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ کل سینٹ میں یہ ریکویسٹ کروں کہ اس پہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے، اور اگر کوئی ڈرتا ہے تو الحمدللہ ان رگوں میں ڈر والا بات نہیں ہے، ہمارے حوالے کیا جائے۔ اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ کسی کے سر پہ وہ فرعون جو آئے گا، وہ ایک سینگ والا، اس کا نام میں بھول گیا، وہ بھی ہو تو انشاءاللہ اپنے پختون اور مذہبی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان سے فیصلہ کریں۔ میں عوامی نیشنل پارٹی، پوری پختون قوم، بلکہ پاکستان کے ہر مظلوم قوم جو ان حالات سے اپنی زندگی میں گزر رہے ہیں، وہ اس دھرنے کے شرکاء کے ساتھ شریک ہیں۔ ہم سب فلسطین کے ہر شہری کے دکھ اور درد میں شریک ہیں، ہم سب اسرائیل کے جبر کے خلاف ہیں، اور دنیا میں جہاں بھی مظلوم قوم ہے ہم ان کے دکھ اور درد میں شریک ہیں۔ وہ مظلوم قوم فلسطینی ہے، ہم مذہبی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے قبلہ اول کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے دکھ اور درد میں مکمل شریک ہیں۔ اور اگر ادھر کوئی غیر مسلم ظلم کر رہا ہے، ہم
उन जालिमों के खिलाफ हैं। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी फ़लस्तीन को मद्देनज़र रखते हुए कश्मीर के साथ और कश्मीरियों के साथ इस मौके का मैं फ़ायदा उठाऊंगा और मैं सेनेटर साहब की इजाज़त से, अगर उनकी इजाज़त हो तो मैं एक जुमला कहूँगा कि इसी तरह हम कश्मीरियों के साथ उनके दुख दर्द में शरीक हैं, और अगर उन पे मुसलमान या गैर मुसलमान जुल्म कर रहे हैं उन जालिमों के ख़िलाफ़ हैं। इसी तरह हम अपने आबाई कौम अफ़गानिस्तान के दुख और दर्द में शरीक हैं, और उधर जो कब्ज़ा हुआ है अगर मुसलमान के जामे में भी हुआ है तो हम उसकी भी मुखालफत करते हैं। अवामी नेशनल पार्टी ये नज़रिया रखती है कि जालिम किसी भी मज़हब का हो, किसी भी इलाके का हो, किसी भी रंग का हो, वो जालिम है, उसकी मुखालफत करेंगे। मज़लूम किसी भी मज़हब का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी नस्ल से हो, इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए मज़लूम का साथ देंगे। मैं चाहता हूँ कि हम सब फ़लस्तीन, कश्मीर और अफ़गानिस्तान के लिए यकजह होके आवाज़ उठाएं, और इसके साथ साथ जो अक़वाम पाकिस्तान के अंदर मकबूजा होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ मिल के अपने पुख्तून भाइयों के लिए, अपने बलोच भाइयों के लिए, अपने गिलगिती भाइयों के लिए, अपने आज़ाद कश्मीर के भाइयों के लिए, अपने जनूबी पंजाब के भाइयों और अपने बुज़ुर्गों के लिए हिम्मत भी करें और दुआ भी करें कि आईने पाकिस्तान के अंदर वो आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया।